الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في موضع آخر: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسقارى ولكن عذاب الله شديد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبعة يجلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل وشاب نشأ في عبادة ربه ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه ورجل ذاته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأكفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. رواه البخاری. محترم سامعین اکرام، حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین حضرات، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس نے ہم کو تمام مخلوقات میں افضل بنایا. اس کے ہمارے اوپر لا تعداد احسانات ہیں. وہ ہے جس نے ہم کو بہت سارے انعامات سے نوازا، بہت ساری نعمتوں سے نوازا. جیسے اللہ رب العالمین نے پوری جتنی بھی مخلوقات ہے، چاہے وہ سمندر کی مخلوقات ہو، چاہے وہ ہواؤں میں ہو یا زمین کی گہرائیوں میں ہو، اللہ رب العالمین کی بہت بڑی بڑی مخلوقات اور چھوٹی چھوٹی مخلوقات، چیونٹی سے باریک بھی اللہ رب العالمین کی مخلوق موجود ہے. لیکن اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان بنایا. اللہ رب العالمین نے ہماری تخلیق احسن تقویم کا ذکر کیا. اللہ نے اب انسان بنا دیا، مخلوقات میں فضیلت دے دی. اس کے بعد اب انسانوں میں دیکھیے، آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک پیدا ہونے والے انسان، وہ انسان بھی ہیں جو سورج کی پوجا کرتے ہیں، وہ انسان بھی ہیں جو درخت کی پوجا کرتے ہیں، جو جانور کو اپنا معبود سمجھتے ہیں، پتھر کو اپنا معبود سمجھتے ہیں. وہ بھی تو انسان ہیں، ہم اور آپ کی طرح وہ بھی کھاتے پیتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، سوتے ہیں، جاگتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہم کو راہ ہدایت سے نوازا ہے، یہ الگ احسان ہوا. ہدایت پانے والوں میں آدم سے لے کر اور
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہم سے پہلی جتنی بھی امتیں ہیں، جس بھی نبی کے ماننے والے ہیں، اس امت کو اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ امتوں میں فضیلت کیسے دی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ پوری امتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ لقب نہیں دیا، ہم اور آپ کو اللہ نے خیر امت کا لقب دے دیا کہ تم خیر امہ ہو۔ اللہ رب العالمین نے جتنے بھی 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء جو بھیجے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو فضیلتوں سے نوازا ہے۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے بعض رسول کو بعض کے اوپر فضیلت دی ہے، لیکن ہم کو اللہ نے ایسا رسول دیا جس کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان فضلہ کان علیک کبیرا، فضل تو ہر نبی پر ہے لیکن تیرے اوپر سب سے بڑا فضل ہے، سب سے بڑا فضل وکان فضل اللہ علیک عظیما، ہم نے فضل کبیر اور فضل عظیم سے نوازا ہے، ایسا رسول ہمیں دیا گیا۔ امتوں میں فضیلت، نبیوں میں فضیلت۔ اب یہ دیکھیے آسمان سے بہت ساری کتابیں آئی ہیں، توریت، انجیل، زبور اور قرآن مجید، ان کا نام لے کر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، حالانکہ صحیفے بھی نازل ہوئے ہیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ نے صحیفے بھی نازل کیے، لیکن اللہ رب العالمین نے قرآن جیسی کتاب، شریعت اللہ رب العالمین نے ہمیں دی ہے، جو ہمیں قانون دیا ہے، ایسی کتاب انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ہم نے اس ذکر کو، اس شریعت کو نازل کیا ہے، ہم ہی اس کی حفاظت کی ضمانت لیتے ہیں۔ اللہ نے نہ توریت کی ضمانت لی، نہ انجیل کی ضمانت لی، نہ زبور کی لی، اسی لیے ان میں تحریف اور رد و بدل کر دیا گیا۔ مخلوقات میں بھی افضل، امتوں میں بھی افضل، انبیاء ہم کو سب سے اچھا نبی اللہ نے عطا کر دیا، کتابوں میں سب سے اچھی کتاب عطا کر دی۔ اتنی ڈگریاں جب کسی کو مل جائیں، کیا اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے؟ اللہ رب العالمین نے اتنی ہمیں منصب، اتنے عہدے عطا کر دیے، کیا اللہ رب العالمین نے ہمیں کوئی ذمہ داری نہیں دی ہے؟ ذمہ داری میرے دوستو ضرور دی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو خیر امت کا لقب دے کر آگے اللہ نے کیا کہا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تمہیں نکالا گیا ہے لوگوں کے لیے، للناس، لوگوں کے لیے، تأمرون بالمعروف، تم معروف کا، اچھائیوں کی طرف بلاؤ لوگوں کو، اچھی بات کی طرف، بھلی بات کی طرف بلاؤ لوگوں کو، اور منکرات، بری چیزوں سے، یعنی غلط اور فاحشہ چیزوں سے روکو، کیونکہ اس زندگی کے بارے میں ہر انسان کو حساب اور کتاب دینا ہے۔ اس زندگی، جو اس زندگی ملی ہے، ایک تو وہ زندگی جب ہم عالم ارواح میں تھے، جو روحوں کی جو دنیا ہے، اور پھر ہم عالم دنیا میں آئے ہیں، یہ عالم دنیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور زندگی آئے گی جس کو قبر کی زندگی، عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اس قبر کے بعد میں ایک زندگی وہ ہوگی جو آخرت کی زندگی ہے، چاہے کوئی جنت میں چلا جائے، چاہے کوئی جہنم میں چلا جائے۔ میرے دوستو، یہ الگ الگ شعبے ہیں، ہر انسان کو ان سے گزرنا ہے، ہر انسان کو عالم ارواح میں رکھا گیا۔ دنیا کو بنانے سے 50,000 سال پہلے اللہ رب العالمین نے جتنے ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، قیامت تک جو پیدا ہوں گے، سب کو عالم ارواح میں اللہ نے پیدا پہلے ہی کر چکا ہے۔ ہم اور آپ اس روح کی زندگی میں بھی رہے ہیں، عالم ارواح، ہم عالم دنیا میں ہیں، ایک دن آئے گا، وہی ہے یخرج المیت من المیت ویخرج المیت من الحی، وہی ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردے سے زندہ کو نکالتا ہے۔
دیکھیے ایک بے جان انڈا ہوتا ہے، بے جان، جس میں کوئی جان نہیں ہوتی، مردہ انڈے سے جاندار چوجا نکل جاتا ہے، اور جاندار مرغ بے جان انڈا دیتا ہے، یعنی مردہ زمین جب اس پہ بارش ہوتی ہے، جب بارش کی یعنی اس پہ بوچھار گرتی ہے تو زمین کو چیرتے ہوئے پیڑ اور پودے نکل آتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی کاریگری ہے جو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ نے کیا کہا؟ ہم وہی ہے جو زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، اسی طریقے سے تمہیں بھی قبروں سے اٹھا لیا جائے گا۔ ایک بارش ہوگی اور تم زمین کو چیرتے ہوئے قبروں کو دوڑ کر اللہ رب العالمین کے حشر کے میدان میں جمع ہو جاؤ گے۔ اس دن کے آنے سے پہلے ہم کو اللہ رب العالمین نے ہوشیار کیا ہے، چوکنا کیا ہے، وہ آخرت کی زندگی جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اے لوگو یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اپنے رب سے ڈر جاؤ، بے شک شیء عظیم اللہ نے کہا وہ بہت بڑی چیز ہے۔ یوم ترونہا، جب تم اس دن کو دیکھو گے، تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، مائیں اپنے شیر خوار بچوں کو سینوں سے ہٹا کر پھینک دیں گی۔ جو ماں کا سب سے لاڈلا بچہ ہوتا ہے، دیگر بچوں کے مقابلے میں جو پستان سے دودھ پینے والا بچہ ماں کو سب سے پیارا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کی مثال سورہ حج میں دی ہے۔ اے لوگو اس دن سے ڈر جاؤ جس دن ماں اپنے شیر خوار بچوں کو جدا کر دے گی، پھینک جائے گی، بھول جائے گی۔ ذات حمل حملہا، حاملاؤں کے حمل گر جائیں گے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُقَارَىٰ، لوگ ایسے دیکھیں گے جیسے انہوں نے نشہ کر رکھا ہو، جیسے کوئی شرابی شراب پینے کے بعد، نشہ کرنے کے بعد جس طریقے سے مدہوش ہو جاتا ہے، اسے کوئی شعور نہیں ہوتا میرے سامنے میری ماں ہے یا بہن ہے یا بیٹا ہے یا کون اس کے سامنے ہے، اسے کوئی شعور نہیں ہوتا۔ اس دن، جس دن سے اللہ نے ہم کو ڈرایا ہے، اس دن کے بارے میں رب العالمین نے کیا کہا؟ جب تم اس دن کو پاؤ گے تو لوگوں کا حال ایسا ہو جائے گا کہ ماؤں کے حمل گر جائیں گے عورتوں کے، اور ماں بچوں کو بھلا دیں گی، اور لوگ ایسے دیکھیں گے جیسے انہوں نے نشہ کر رکھا ہو۔ وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے والے نہیں ہوں گے، نشے والے نہیں ہوں گے وہ۔ ولیکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب، اس دن کی ہیبت، اس دن کا ڈر، اس دن کا خوف، اس دن کی دہشت لوگوں کو ایسا بنا کے رکھ دے گی۔ میرے دوستو اس دن سے ڈر جائیے جس دن یہ سورج اتنا دور نہیں رہے گا، یہ سورج بہت قریب ہے، سوا نیزے پر آ جائے گا۔ آج اس کی تپش ہے، یہ زمین ابل پڑتی ہے، گرمی سے ہم بےتاب ہو جاتے ہیں، ہم پنکھے چلاتے ہیں۔ جب پنکھوں سے ہماری گرمی نہیں کنٹرول ہوتی ہے تو پھر ہم کولر یا اے سی کا انتظام کرتے ہیں۔ اس دن یہ کولر نہیں ہوگا، یہ اے سیاں نہیں ہوں گی، یہ پنکھے نہیں ہوں گے، سوائے رب العالمین کا سایہ ہوگا اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس دن اللہ رب العالمین کن کن لوگوں کو اپنے سائے میں رکھے گا؟ میرے دوستو وہ آخرت کا دن بھلا دینے والی چیز نہیں ہے۔ اللہ نے شیء عظیم کہا ہے، اللہ رب العالمین نے ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک اس میں شک کرنے کی گنجائش نہیں ہے، اور یہ ارکان ایمان کا ایک جز ہے، یعنی آخرت کا دن کے اوپر یقین رکھنا ایک ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اس کے اوپر ہم نے ایمان نہیں رکھا، بدلے کا دن، اس دن کے اوپر اگر ایمان نہیں ہے تو انسان ایمان سے خالی ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جن کو اللہ رب العالمین اس دن سائے میں جگہ دے گا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبعۃ یظلهم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل وشاب نشأ فی عبادت ربہ۔ یہ خطبہ مسنونہ کے
بعد میں نے یہی حدیث پڑھی تھی۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں میں سب سے پہلے امام عادل، انصاف کرنے والا حاکم اللہ کے سائے میں ہوگا۔ امام عادل، امام سے مراد کون ہے؟ امام عربی میں ایک لفظ ہے امام، امام کے معنی ہوتے ہیں حاکم اور ذمہ دار کے۔ وہ امام نہیں جو مصلی پہ نماز پڑھاتا ہے، یہاں مراد جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا جو مفہوم ہے یہ بھی ہے الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم سب ذمہ دار ہو، تم سب حاکم ہو، تم سب چرواہے ہو۔ کوئی آدمی جماعت کا ذمہ دار ہوتا ہے، جماعت کا ذمہ دار ایک آدمی ہوا، ایک محلے کا ذمہ دار ہوا، ایک بستی کا ذمہ دار ہوا، ایک اپنے ریاست کا ذمہ دار ہے، ایک اپنے ملک کا ہے، ایک اپنے گھر کے ذمہ دار تو سب ہوتے ہیں، جس کی زیر نگرانی میں، اس کی قیادت میں، اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کی بیٹیاں۔ اب اللہ کے یہاں دربار الہی میں مسئولیت تو ہوگی، سوال کیا جائے گا، بتاؤ جماعت کی ذمہ داری تمہارے ہاتھ میں تھی، عدل و انصاف سے کام کیا یا بے ایمانی سے زندگی کاٹ کے آئے ہو؟ جو عدل و انصاف سے کام کریں گے، بیٹیوں کے درمیان، بیٹوں کے درمیان، بھائیوں کے درمیان، جماعت کے درمیان، محلے اور بستی کے درمیان، جنہوں نے عدل سے کام کیا ہوگا، انصاف سے، اللہ کے سائے میں اس دن جگہ ملے گی جس دن رب العالمین کا سایہ ہوگا اور کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، آج مسجد کے سائے میں بیٹھے ہو، دھوپ میں 2 منٹ برداشت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے سائے کے لیے اگر جگہ تلاشنی ہے، سایہ حاصل کرنا ہے تو عدل و انصاف کو لازم پکڑ لو۔ دوسرے نمبر پر حدیث میں ہے وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، وہ جوان جو یہاں جوان بیٹھے ہیں، سن لیجئے کان کھول کر کے، یہ جوانوں کے لیے خصوصاً خوشخبری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو جوان جوانی میں اللہ کی عبادت کریں گے ان کو اللہ کے یہاں سایہ ملے گا، کیونکہ جوانی ایک ایسی دہلیز ہے جب اس پر آدمی قدم رکھتا ہے تو جوانی کے ولولے میں، جوانی کے جوش میں وہ رنگین دنیا میں اپنی زندگی کو تباہ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کو یاد کرو گے، اللہ کی بندگی کرو گے، اللہ کا بندہ بن کے رہو گے تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں سایہ مل جائے گا اور اللہ کا سوال بھی کیا جائے گا وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَى، بتاؤ میں نے جوانی دی تھی کہاں بتا کے آئے ہو؟ جوانی اگر عبادت کرو گے تو اللہ کا سایہ انشاءاللہ ملے گا۔ اسی طریقے سے تیسرے نمبر پر وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جن لوگوں کے دل اللہ کے گھروں سے جڑے ہوئے ہیں، اللہ کے گھر مسجدوں سے جڑنے والے لوگ، جو اللہ کے بلانے والے بندے کا انتظار کرتا ہے، جب حی علی الصلاۃ کی ندا اس کے کان میں پہنچتی ہے وہ فوراً مسجد کی طرف لپکتا ہے، مسجد سے اس کا دل جڑا ہوا ہے۔ مسجد سے دل جڑنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی اذان ہو گئی اور پھر اپنے کاروبار میں اپنی یعنی جو اس کی سرمایہ ہے، جو اس کے کاروبار ہے، اس کے اندر وہ ترجیح دیتا ہے اور اللہ کے بلاوے والے کو نظر انداز کر دے۔ اگر وہ مسجد کی طرف لپکتا ہے، اللہ کا حکم ہے اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں صلاۃ کے لیے پکارا جائے، جب تمہیں پکارا جائے، اللہ کا بلاوا تمہیں بلا رہا ہے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر چلے آؤ۔ اگر دوڑ کر اللہ کے گھروں کی طرف آؤ گے، اللہ کے گھروں سے تمہارا دل جڑا ہوا ہے، کل قیامت کے دن تمہیں اللہ کا سایہ مل جائے گا، جس دن اللہ کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، یہ آیت، یہ سورہ جمعہ کی آیت ہیں، یہ کب نازل ہوئی تھی؟ آپ غور کریے، ایک قافلہ آیا تھا عرب کی سرزمین پر
اور اللہ کے رسول جمعہ کے دن منبر رسول پر یعنی تشریف لائے، اور جیسے ہی وہ قافلہ آیا صحابہ اکرام کی ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے خطبہ دیتے دیتے چھوڑ کر چل دیے۔ کس لالچ میں؟ مال، ایک قافلہ لے کر مال آیا تھا، اور انہوں نے سوچا کہ جو اسلام کے علاوہ جو لوگ ہیں وہی اس تجارتی قافلے کا سامان خرید لیں گے، اور آپس میں جب خرید و فروخت ہوگی تو جو اس کا منافع ہوگا وہ دوسرے ہی لوگ اٹھا لیں گے اور ہم رہ جائیں گے۔ یعنی اللہ کے رسول منبر رسول پر آ گئے اور خطبہ شروع ہو چکا تھا، اور آپ کو اکیلے چھوڑ کر کے صحابہ اکرام اس قافلے کے لیے، اس مال کو خریدنے کے لیے چلے گئے۔ تو اللہ رب العالمین نے کیا حکم دیا؟ اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں پکارا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر چلاؤ۔ اللہ رب العالمین کیا کہا؟ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ کہیں پر اللہ نے واللہ خیر الرازقین کہا، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ جس رزق کے وجہ سے تم خطبہ دیتے دیتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر چلے گئے، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ ہم دکانوں پہ بیٹھے رہتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، ہم اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، اذان ہو جاتی ہے، لیکن ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اللہ کے سایہ اگر حاصل کرنا ہے تو مسجدوں سے جڑ جاؤ۔ یہ نہیں ہے کہ جمعہ میں آ کر بھر گئے اور جمعہ کے علاوہ ہماری ایک صف یا 1.5 صف یا 2 صف نمازی رہیں، بقیہ دنوں میں 8 دنوں کے اندر ہم نے بھیڑ جمع کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہاں ہم صحیح معنی کے مسلمان ہیں۔ میرے دوستو، اللہ کا سایہ ان لوگوں کو ملے گا جو اللہ کے گھروں کو آباد کرتے ہیں، اللہ کے گھروں سے جن کا دل جڑا رہتا ہے۔ وہ مسجدوں سے جڑنے کا مطلب یہی ہے کہ جب انہیں پکارا جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ کر چلے آتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کا سایہ ملے گا۔ 3 صفت بیان کی گئی۔ چوتھا، ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ، 2 آدمی اللہ کے لیے آپس میں محبت پر جمع ہوئے، اللہ کی محبت پر جمع ہوتے ہیں، وتفرق علیہ، اسی پر جمع ہو کر جدا ہو گئے۔ دنیا کا لالچ نہیں ہے۔ آج محبتوں کے پیمانے الگ الگ ہوتے ہیں۔ کوئی محبت کرتا ہے اس لیے کہ میرا فلاں کام بن جائے گا، کوئی کسی لیڈرشپ میں دوستی کرتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا۔ یہاں دوستی اس کا ذکر ہے، محبت وہ ہے جو اللہ کے لیے، وَأَحَبَّ لِلَّهِ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے محبت، اللہ کے لیے نفرت، دونوں طریقے جائز۔ اللہ کے لیے محبت پر جمع ہونا، اسی پر جدا ہو جانا، کل قیامت کے دن اللہ کا سایہ انشاءاللہ دلائے گا، جس دن سوائے رب العالمین کے سایہ کے کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ وہ دن جس کا اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ دنیا میں تو وکیل کر کے کھڑا کر دیتے ہیں کورٹ میں، وکیل 1,50,000 لے کر اس کی وکالت کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، اس دن روح اور فرشتے قطار لائن میں کھڑے ہو جائیں گے۔ بہت غور کرنے کا مقام ہے۔ یہ اللہ کا جو کلام ہے نا، اس کا عجب ہی انداز ہے، اللہ کا بات کرنے کا کیا سلیقہ ہے۔ یوم یقوم الروح، اس دن روح اور فرشتے لائن لگا کر کھڑے ہو جائیں گے، لا یتکلمون، کلام نہیں کر سکے گا کوئی بھی۔ ہمت ہے اللہ کے سامنے جو کلام کر سکے؟ جس کو اللہ اجازت دے گا وہی کلام کر سکے گا، کوئی کسی کا ترجمان، کوئی کسی کی وکالت نہیں کر سکتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے لیے محبت کرو اگر اللہ کا سایہ حاصل کرنا ہے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن، جس کو رحمان اجازت دے گا وہی بول سکے گا۔ دنیا میں
چاہے ہماری دوستی کام آ سکتی ہے، وکالت کام آ سکتی ہے، لیکن وہ گھڑی ایسی ہوگی اس دن اللہ کا سایہ تلاشنا ہے تو اللہ کے لیے محبت کرو۔ اسی طریقے سے 5ویں نمبر پر حدیث میں ہے وَرَجُلٌ طَلْبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، کسی خوبصورت عورت نے کسی مرد کو برائی کے لیے دعوت دی۔ یہ قرب قیامت کا بہت ہی بڑا ایک فتنہ ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی جو آج ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ آج مارکیٹ میں وہ لباس، وہ پوشاک، وہ پہناوا آ چکا ہے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا تھا؟ میری امت میں قیامت کے عین قریب ایسی عریانیت آ جائے گی، ایسی فحاشی فروغ دیا جائے گا، ایسی فحاشی کو، ایسی یعنی حیا اتر جائے گی، عورتیں لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی نظر آئیں گی۔ میرے دوستو، آج مارکیٹ کا وہی لباس ہے، نہ مرد کا لباس نہ عورت کا لباس، دونوں ایک جیسا پہننے والے ہو گئے ہیں، اور وہ لباس جنس کے وجہ سے ان کو اپنی طرف مائل کرنا ہو اور خود ان کی طرف مائل ہونا ہو۔ حدیث کے الفاظ مائلات ممیلات رؤوسہن، حدیث میں ہے کہ عورتیں اس لیے وہ پہناوا پہنیں گی، وہ مردوں کو اپنی طرف برائی کے لیے اکسائیں گی، خود ان کی طرف مائل ہوں گی، خود ان کو اپنی طرف مائل کریں گی۔ ایسی فاحشہ عورت کسی مرد مجاہد کو، کسی نیک اللہ کے بندے کو برائی کے لیے دعوت دے اور اس مرد نے کہہ دیا انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں، ایسا مرد جس نے ایسی فاحشہ عورت کو دھتکار دیا، وہ کل قیامت کے دن اللہ کے سائے میں ہوگا، جس دن رب العالمین کے سایہ کے علاوہ کوئی بھی سایہ نہیں ہوگا۔ یہ اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے، اپنے نفس کو کچل دینا ہے، اور یہ میرے دوستو یہ بہت بڑا فتنہ اس دور میں ہم اور آپ چشم دید اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ قیامت کے عین قریب، اور جو نیک اور صالحہ عورتیں ہیں ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، کوئی عورت اگر 4 کام کر لے، 4 کام کر لے، جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ ایمان لانے کے بعد صلت خمسہا، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتی ہے کوئی عورت۔ ماں بہنیں اگر سن رہی ہیں، یہاں اگر انتظام ہے تو سن لیجئے، ماں و بہنوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری ہے، حدیث ہے۔ کوئی عورت اگر ایمان لانے کے بعد میں 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے، اور اسی طریقے سے وصام سحرہا، رمضان کے مہینہ جب آئے اور روزے رکھے، اور اسی طریقے سے وَأَطَاعَتْ بَالَهَا، اپنے خاوند کی اطاعت کرے، اس کے خاوند نے جس کام کا حکم دیا ہے اس کو کر گزارتی ہے۔ وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی آبرو کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ 4 کام ہے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ کا یہ خوشخبری کا اعلان کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اپنی امت کو؟ حالانکہ جنت کے 8 دروازوں میں سے کوئی بھی جانے والا ایک ہی دروازے سے جا سکتا ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی مہمان آ کر دستک دے اور آپ اس سے کہیں میرے گھر کے سارے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، یہ اس کی عزت اور اس کا احترام ہوتا ہے کہ ہم اس کو بول دیتے ہیں میرے مہمان تیرے لیے میرے گھر کے سارے دروازے کھلے ہیں، لیکن آنے والا ایک ہی دروازے سے آتا ہے۔ لیکن اللہ کا یہ کیا کہنا کہ کوئی بھی عورت ایمان لانے کے بعد ان 4 کاموں کو کر لے، جنت کے 8 دروازے میں کھول دوں گا، آنے والا ایک ہی دروازے سے آئے گا۔ میری ماں بہنیں عمل کریں، خوشخبری ہے
اعلان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کر دیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد کوئی بھی عورت 4 کام کر لے، یعنی اپنی آبرو کی حفاظت کرے، جب اس کا خاوند کہیں چلا جائے تو ایسا نہ ہو کہ اس کو حق کو کسی دوسرے کے لیے پیش کر دے، اور وہ عورت نماز بھی پابندی کے ساتھ ادا کرے، روزے بھی رکھے، اور جب اس کا خاوند ہو تو اس کے جو حکم دے، جو جائز احکام ہے ان کی یعنی بجا آوری کرے، تو اللہ رب العالمین ایسی عورت کو جنت کے 8 دروازے کھول دے گا۔ میرے دوستو، اسی کے برعکس اگر کوئی عورت برائی کے لیے دعوت دیتی ہے اور اس مرد نے کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو اللہ ایسے مرد مجاہد کو اپنا سایہ عطا کرے گا۔ یہ 5 بات ہو گئی۔ اسی طریقے سے چھٹا جس کو اللہ کا سایہ ملے گا کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ جو بندہ داہنے ہاتھ سے صدقہ خیرات کرتا ہے، کسی غریب، کسی بیوہ کو، کسی مسکین کو، کسی مسجد میں، مدرسے میں، جہاں کہیں بھی وہ خرچ کرتا ہے، اس کو داہنے ہاتھ سے دیا ہے لیکن بائیں کو بھی پتہ نہیں۔ یہ حدیث میں یہ بہت ہی گہرائی کی بات ہے کہ داہنے ہاتھ سے دینا اور بائیں کو پتہ نہ کرنا۔ آج تو اعلان کیا جاتا ہے کہ فلاں صاحب نے یہ کام کیا ہے۔ بہت سارے لوگ اپنی واواہی بٹورنے کے لیے، اپنا ڈھنڈورا پیٹنے کے لیے، عوام میں شہرت یعنی اخبار چھپ جائے کہ یہ کام فلاں نے کیا ہے۔ دنیا میں شہرت پانے کے لیے اگر آپ نے دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے نام پہ اگر آپ نے کوئی بھی صدقہ کیا، کوئی بھی نماز پڑھی، کوئی بھی روزہ رکھا، اللہ کے رسول کی صاف حدیث ہے من صلی یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا۔ جنہوں نے دکھاوے کے لیے عبادتیں کی، صدقہ کیا، روزے رکھے، اس نے شرک کیا، قیامت کے دن کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اللہ کا سایہ تو دور کی بات ہے، اللہ کے یہاں ایسے آدمی کو دھتکار دیا جائے گا۔ ریاکاری بہت ہی یعنی انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ جو دنیا میں شہرت پانے کے لیے کوئی بھی عمل کرے، دنیا میں ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ میرے دوستو، ابراہیم خلیل اللہ نے کہا تھا کل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہ میری نماز، اللہ میری قربانی، میرا جینا مرنا سب تیرے لیے۔ دنیا میں شہرت کے لیے لوگ مسجدیں بنواتے ہیں، اپنے نام کا بورڈ چاہیے، کوئی گلی کا کام کرا دیا، اپنے نام کا اشتہار دیوار بنا کر اس میں پلیٹ گاڑ دی جاتی ہے کہ یہ کام فلاں نے کیا۔ دنیا میں شہرت مل سکتی ہے لیکن اللہ کے یہاں کوئی اجر نہیں ملے گا ایسے لوگوں کو۔ اللہ کے یہاں اگر سایہ پانا ہے تو میرے دوستو، ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ کے صحابہ اکرام نے اعلانیہ طور پر بھی خرچ کیا تھا، لیکن اللہ کے رسول کے صحابہ وہ ویسے آج کے دور کے جیسے ہم اور آپ کی طرح نہیں تھے۔ ہم شہرت چاہتے ہیں، انہوں نے اعلانیہ طور پر بھی خرچ کیا تھا لیکن انہوں نے ریاکاری کے نام پہ نہیں کیا تھا۔ ایک مرتبہ ایسا موقع آیا تھا، ایک قاصد خبر لے کر آیا، ایک یہودی تھا اور اس کا ایک کنواں تھا جس کو بیر روما کا نام دیا جاتا تھا۔ بیر روما اس کو کہا جاتا تھا، مورخین نے اس کا نام بیر روما کا ذکر کیا ہے۔ جب اس کنویں کے بارے میں خبر بھیجی کہ یہودی اپنا آدھا کنواں بیچ رہا ہے، کنواں یہاں نہیں ہے، ہمارے ہریانہ پنجاب سائیڈ میں کنویں سے رسیوں سے پانی نکالا جاتا ہے، ہمارے یہاں میٹھا پانی نہیں ہے، بہت دور دور سے آتا ہے، تو کنویں سے رسیوں سے کھینچ کر جو لاتا ہے پانی مشکیجے میں یا ڈول میں یا مٹکیوں میں، تو وہ کنویں کا بارے میں جانکاری رکھتے ہیں۔ کنواں ایک یہودی کے کنویں کی خرید و فروخت ہونے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بیچ میں اعلان کر دیا کہ کون ہے جو بیر روما کی قیمت دے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول میں دوں گا۔
یعنی سبقت لے جانے میں کسی کو موقع ہی نہیں دیا۔ جب اعلان کر دیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آدھا کنواں خرید لیا گیا۔ کچھ ہی دن گزرے، یہودی نے دوبارہ آدھے کنویں کے بارے میں پھر کہا کہ میں آدھا پھر بیچ رہا ہوں۔ وہ کنواں 2 قسطوں میں بیچا گیا تھا۔ اس موقع پر بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو موقع نہیں چھوڑا اور جلدی سے فڑاک سے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول میں دوں گا۔ یہی عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک کا موقع آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان کیا، کسی کا موقع نہیں جانے دیا، کھڑے ہوئے 100 اونٹ، پھر دوبارہ اعلان کیا، پھر کہا 100 اونٹ، پھر تیسری بار، چوتھی بار، 5ویں اور 6ٹھی اور 7ویں بار، یعنی کسی کو موقع ہی نہیں چھوڑتے، 100 کر کے 700 اونٹ دے دیے۔ ایسے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہے، قد عثمان ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم شیء قط، آج کے بعد تو ایک بھی نیکی نہ کرے، جنت کی گارنٹی ہو گئی۔ ایسے صحابہ اکرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اشارے کے اوپر دریاؤں میں چھلانگ لگا دینے والے، اپنی عورتوں کے سہاگ اجاڑ دینے والے، انہوں نے دل سے اسلام کو قبول کیا تھا۔ وہ اسلام کی قدر سمجھتے تھے۔ ہمیں تو وراثت میں مل گیا ہے۔ میرے دوستو، جو آدمی داہنے ہاتھ سے دے بائیں کو بھی پتہ نہ لگے، دو گے تو اللہ کا وعدہ ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو اللہ کے مال دیے ہوئے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو دانہ زمین میں بویا جاتا ہے، جب کسان اسے گاڑ دیتا ہے، اسی سے ایک پیڑ نکلتا ہے، اسی میں سے 7 بالیں نکلتی ہیں، ہر بال میں 100 دانے آتے ہیں، وہ ایک دانے سے 700 دانے ہو جاتے ہیں۔ واللہ یضاعف، اللہ اضافہ کرنے والا ہے، اس میں 1400 بھی ہو سکتے ہیں، اس میں کئی ہزار بھی ہو سکتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم نے کسانی کی کھیتی کری ہے، ہم جانتے ہیں کہ ایک دانہ جب بوتے ہیں اس سے ہزاروں کیا لاکھوں دانے اللہ رب العالمین دے دیتا ہے۔ یہ اللہ کی کاریگری ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم، اور اللہ علیم بھی ہے، جانتا بھی ہے کس کو دینے میں فائدہ ہے، کس کو نہ دینے میں فائدہ ہے۔ جب نہ دینا ہوتا ہے آسمان سے برفیلے اولے گرا دیتا ہے، وہ کھڑی کے کھڑی فصل تباہ اور برباد ہو جاتی ہے۔ وہ کھڑی فصل یعنی چند لمحے میں دیکھتے کے دیکھتے نیس و نابود ہو جاتی ہے۔ اور جو آدمی ریاکاری کے نام پہ خرچ کرے گا، ان کو دنیا میں شہرت مل جائے گی لیکن اللہ کا سایہ نہیں ملے گا۔ میرے دوستو، اللہ 7واں اس آدمی کو اپنا سایہ عطا کرے گا۔ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهُ خَالِيًا فَفَازَ تَيْنَا، یہ صحیح بخاری کی 1423 نمبر کی حدیث ہے، کوئی دیکھنا چاہے۔ میرے دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 7واں آدمی کو جو ذکر کیا ہے، اس کے بارے میں ذکر کیا ہے، جو اللہ کے ذکر میں روتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ گڑ گڑاتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ استغفار کرنے سے اللہ جب اس کو دیکھتا ہے کہ میرا بندہ رات کی تنہائی میں میرے سامنے گڑ گڑا رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں، تو اللہ کو اتنے پسند ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے آنسو بہانے والے کو بھی اپنا سایہ عطا کرے گا، جس دن رب العالمین کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم ذکر کریں اللہ کا، اور ذکر اللہ میں جتنا رویا جائے اللہ کے سامنے گڑ گڑائیے اور ندامت کے آنسو بہائیے۔ میرے دوستو، جب ہم گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، اللہ کا غصہ بھڑک جاتا ہے، اللہ ظالم حکومت ہم پہ مسلط کر دیتا ہے، کبھی کورونا جیسی بیماریاں ہمیں دے دیتا ہے، کبھی ہمارے اغیار ہم پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔ میرے دوستو، ہماری عزت تار تار ہو جاتی ہے۔
یہ دھیان رکھو جب انسان گناہ کرتا ہے سب سے پہلے اس کی عزت پہ ڈاکہ ڈال دیا جاتا ہے، اس کی حیا چلی جاتی ہے۔ حیا، شرم، یہ کیا ہے؟ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا جنت میں کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا، ہاذہ الشجرۃ فتکون من الظالمین، اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ہوا کیا تھا؟ آدم اور حوا نے جب وہ پھل کھا لیا تو کیا ہوا؟ سب سے پہلے ان کے کپڑے، بدن سے کپڑے نکل گئے، اور جب اس کے شرم اور حیا جب اترتی ہے تبھی انہوں نے پیڑ پودوں میں اپنے بدن کو ڈھانپنے کے لیے پتوں کا سہارا لیا سب سے پہلے۔ یعنی اپنی عزت اور آبرو جب ان کی اتر گئی، کپڑے اتر گئے، یعنی گناہ کرو تو انسان کی عزت چلی جاتی ہے۔ سماج اور سوسائٹی میں اللہ کی نظر میں وہ عزت دار نہیں رہتا، وہ انسان جو گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، اور جو آدمی استغفار کرتا ہے اللہ اس کو معافی دے دیتا ہے، اس کے دل کے اوپر جو نقطہ ہے اس کو دھو دیتا ہے۔ اور میرے دوستو، اگر ہم معافی نہیں مانگتے ہیں، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جاتے ہیں، پھر اللہ غصہ ہو جاتا ہے، پھر اللہ کا غضب ہمارے اوپر نازل ہوتا رہتا ہے الگ الگ انداز میں، الگ الگ انداز میں۔ اور یہ ہر نبی کی دعوت رہی ہے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے میری قوم کے لوگوں اپنے رب سے استغفار کرو، تم نے بڑی بڑی سیاکاری کر رکھی ہے، بڑے گناہ تم نے کیے ہیں، جب تم استغفار کرو گے اللہ کا وعدہ کیا ہے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان کو تمہیں یعنی برستا تمہارے اوپر چھوڑ دے گا۔ یعنی اللہ گناہ سے تم استغفار کرو گے، اللہ بارش برسائے گا، اللہ تمہارے لیے باغات اگائے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، تمہیں خوب مال دے گا اور تمہیں خوب اولاد دے گا۔ کب؟ جب تم استغفار کرو گے۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں باغات اگائے گا، تمہارے لیے نہریں نکال دے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے جب تم استغفار کرو گے۔ اور جب استغفار نہیں کرو گے اللہ بارش کو روک لے گا۔ بارش سے جہاں پانی نہیں ہے وہاں بارش کے اوپر منحصر ہوتی ہے کھیتی۔ ہمارے کچھ علاقوں میں پانی نہیں ہے، اگر برسات ہو گئی تو فصل ہو جائے گی، ورنہ کسان جو ہے تڑپ جائے گا، یعنی فصل سوکھ کے خشک ہو کر جل کر خاک ہو جائے گی۔ تو اللہ نے کیا کہا؟ جب تم استغفار کرو گے آسمان کو اللہ تمہارے اوپر برستا چھوڑ دے گا۔ اور ایسا ہوا تھا موسیٰ علیہ السلام کی امت میں۔ ایک چھوٹا سا یہ اور سن لیجئے، اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے، اے موسیٰ، اے نبی، ہمارے جانور، ہماری کھیتیاں سوکھی پڑی ہیں اور ہمارے جانور چوپائے جو ہے پیاسے تڑپ رہے ہیں، پیاس کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، بارش برسوائیے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو لے جا کر ایک میدان میں جا کر جمع ہو گئے۔ بارش کی دعا مانگنے کا یہی طریقہ ہر نبی کا رہا ہے، اپنی قوم کو لے جا کر یعنی کسی میدان پر جا کر جمع کر کے پھر ان سے دعا کراتے تھے، اور اللہ رب العالمین دعا قبول کر کے بارش شروع کر دیتا تھا۔ آج بھی دعائیں کی جاتی ہیں، کئی بار ہم نے اپنی زندگیوں میں علاقے میں اور دعا کرائی ہے اور الحمدللہ اس کا نتیجہ نکلا ہے۔ ہوا کیا؟ موسیٰ علیہ السلام جب قوم کو لے جا کر میدان میں جمع ہوئے، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ایک معجزہ دیا تھا، اس کو کلیم اللہ کہا جاتا تھا۔ کلیم اللہ، اللہ سے کلام کیا تھا انہوں نے، اللہ سے کلام کیا، اے اللہ یہ قوم پیاسی ہے، ان کے جانور، ان کے چوپائے، ان کے بکریاں، ان کے جو چوپائے ہیں وہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں، ان کی کھیتیاں سوکھی پڑی ہیں، اللہ بارش مانگ رہی ہے قوم۔ موسیٰ کو اللہ نے کیا کہا؟ اے موسیٰ، تمہارے بیچ میں ایک آدمی ہے جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے،
جب تک تمہارے بیچ میں یہ آدمی رہے گا میں بارش نہیں کروں گا۔ جتنے بھی مسجد میں بیٹھے ہو اپنے دل سے پوچھو، ہم سب لوگ کیا گناہوں سے بالکل سفید کپڑے کی طرف پاک صاف ہیں؟ ہم گناہ نہیں کرتے، اور ہم کتنی اللہ سے استغفار کرتے ہیں، کتنی ہم یعنی اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، روتے ہیں۔ یہ ہر انسان اپنے دل سے پوچھے۔ اللہ نے ایک آدمی کی وجہ سے انکار کر دیا کہ میں بارش نہیں کروں گا جب تک تمہارے بیچ میں آدمی رہے گا۔ اللہ کے رسول موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، جو ہمارے بیچ میں ہے، جو 40 سال سے گناہ کر رہا ہے، اس کو چاہیے کہ یہاں سے کھڑا ہو کر چلا جائے۔ اے دوستو، کتنی گہرائی کی بات ہوگی۔ جو آدمی جب موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا اس کے کانوں میں تو آواز پہنچ گئی، اب اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے رونا شروع کر دیا، اللہ سے استغفار شروع کر دیا۔ دیکھیں استغفار کی برکت، جو اللہ نے کہا ہے کہ ہاں تم استغفار کرو گے تو ہم تمہیں آسمان کو برستا چھوڑ دیں گے، مال بھی دیں گے، اولاد بھی دیں گے، جنت میں تمہارے لیے نہریں اور باغات اگا دیں گے۔ اللہ نے دیکھیے جب وہ بندہ وہیں بیٹھے بیٹھے جو اس کے پاس کپڑا تھا، جو اس کا انگوچھا تھا، یا جو بھی اس زمانے کا کپڑا رہا ہو، اس نے اپنی آنکھوں سے لگایا اور آنسو نکال کے انہوں نے اللہ سے کہا، اے اللہ آج میری عزت کو بچا لے۔ سارے لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ آدمی اتنا بیکار ہے سماج میں کہ اس کی وجہ سے پوری قوم تڑپ رہی ہے۔ یعنی پوری قوم کا جو پانی رکا ہوا ہے، جانور، چرندے، درندے، یعنی چوپائے، سب لوگ اس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اے اللہ آج میری عزت کو بچا لے، آئندہ میں کوئی گناہ نہیں کروں گا۔ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اللہ نے اس کی یعنی استغفار کیا اور فوراً بارش شروع ہو گئی۔ موسیٰ کہاں رکنے والے تھے؟ موسیٰ تو پہلے ہی جلالی یعنی وہ ملک الموت کو تماچا رسید کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام فوراً کیا، اے اللہ ہمارے بیچ میں سے کوئی نہیں گیا ہے، بارش یہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اللہ نے موسیٰ سے کیا کہا، اے موسیٰ جب 40 سال سے گناہ کر رہا تھا اس وقت بھی میں نے اس کا راج فاش نہیں کیا تھا، میں نے اس کی عزت کو چھپا کے رکھا تھا، لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل ہونے نہیں دیا۔ آج تو اس نے استغفار کر لیا ہے، میرے بندے نے جب استغفار کر لیا، میں لوگوں کے سامنے اس کو کیوں ذلیل کروں؟ اس بات سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ لوگوں کو اپنے گناہ کے اوپر دوسرے کو بتانا مردانگی سے، جو لوگ بیوقوف سمجھتے ہیں کہ میں نے ایسا گناہ کیا ہے، میں نے ایسا کیا ہے، ایسا کیا ہے، گویا کہ وہ قیامت کے دن گواہ بناتا ہے کہ اللہ کے سامنے وہ گواہی دے گا کہ اللہ انہوں نے میرے سامنے اپنا گناہ قبول کیا تھا، جب اللہ نے چھپا رکھا ہے تو کیوں اپنے گناہوں کو لوگوں کو بتاتے پھرتے ہو جی؟ یہ سب سے بڑی نادانی کی دلیل ہے کہ اپنے گناہوں کے اوپر قیامت کے دن کے لیے جو لوگ اپنے آپ کو یعنی گواہ بناتے رہتے ہیں۔ میرے دوستو، جب اللہ نے چھپا رکھا ہے تو ان کو بھی چھپاؤ۔ جب تم کسی کے عیوب کو چھپاؤ گے اللہ تمہارے عیوب کو چھپائے گا۔ اللہ سے دعا کرو اللہ تعالی ہمیں اپنا سایہ نصیب فرمائے۔ اے اللہ یہ اوصاف ہمارے درمیان پیدا فرما دے کہ ہمیں کل قیامت کے دن تیرا سایہ مل جائے۔ اے اللہ ہمیں آخرت کے دن کے لیے تیاری کرنے کی اللہ رب العالمین کما حقہ صحیح معنی میں قرآن و حدیث کے مطابق 5 وقتہ نمازی بنائیں، اور ہمیں صحیح معنی میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔